یہ دیکھیے اہم کام کون سا ہے، آسان کام کی طرف نہ جائیں۔ جب آپ آسان کام کی طرف جائیں گے تو پروکریسٹینیشن کے ٹریپ میں، کاموں کو ٹالنے والے ٹریپ میں، پھندے میں پھنستے چلے جائیں گے۔ جیسے میرے سامنے موبائل فون پڑا ہے اور کتاب پڑھی ہے، موبائل اٹھا لوں گا تو یہ بہت آسان ہے، 2-3 گھنٹے بیٹھا رہوں، کتاب اٹھاؤں گا تو یہ مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ ناؤ، یہ رائٹ ٹائم، اپروپریٹ ٹائم کا انتظار نہ کریں کہ وہ صحیح وقت آئے گا تو شروع کروں گا۔ یہی صحیح وقت ہے بھائی، اٹھو، کام کو شروع کرو۔ The biggest decision is to start the work right now۔ پروکریسٹینیشن، کاموں کو ٹالنے کی عادت، یہ آسان کام کو مشکل بنا دیتی ہے اور مشکل کو مشکل ترین بنا دیتی ہے۔ دیکھیے یہ گلاس ہے، اس میں آدھا گلاس پانی ہے، اب اس کو میں نے پکڑا ہوا ہے، یہ اتنا بھاری نہیں ہے، لیکن جس وقت یہ پکڑا رہے گا اور بہت دیر تک میرے ہاتھ میں رہے گا تو یہ بھاری محسوس ہونے لگے گا۔ سیم از دا کیس وتھ پروکریسٹینیشن، کہ وہ جو مشکل آپ کو درپیش ہے، جو مسئلہ، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن آپ اتنی دیر تک اس کو آپ نے اوڑھ کے رکھا، اس کو نہ کیا، تو اب وہ بڑا لگنے لگے گا اور زیادہ مشکل محسوس ہوگا۔ یہ پروکریسٹینیشن، کاموں کو ٹالنے کی عادت، یہ سب انسان کرتے ہیں، اور یہ انسان روبوٹ تو نہیں ہے کہ آٹو موڈ پہ لگا ہے، کام خود بخود ہوتے جا رہے ہیں۔ We are humans and we do procrastinate, but the problem arises when this procrastination becomes our habit۔ جب یہ عادت بن جائے اور سارے کے سارے کام ڈیلے ہونا شروع ہو جائیں اور انسان کا برانڈ بن جائے کہ اس نے تو دیر کرنی ہی کرنی ہے، اب یہ مسئلہ بننا شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے زندگی میں بہت سے کام ہمیں ایسے کرنے ہوتے ہیں جو بورنگ ہوتے ہیں، جو ہماری دلچسپی کے نہیں ہوتے اور جس کے اندر ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ جیسے کسی انسان سے، خاص انسان سے ملاقات کرنی ہے، کوئی میٹنگ ہے یا کوئی ایسا کام ہے، اب وہ کام بورنگ ہے اور کرنے کو دل نہیں کر رہا، ہم آخری وقت تک ڈیلے کرتے ہیں کہ جناب لاسٹ میں جا کے کریں گے۔ یاد رکھیے یہ کام آپ کے ہی ہیں، آپ نے ہی کرنے ہیں، آپ دھکیل کے ان کاموں کو آگے کر رہے ہیں، لیکن وہ آگے ہو تو رہے ہیں، کرنے آپ نہیں ہیں، بعد میں کریں گے، وہ زیادہ جھمگٹا، زیادہ بنڈل بڑھ چکا ہوگا، اب آپ کرنے جائیں گے تو پھر زیادہ نقصان ہوگا۔ اور اس جدید دور میں جب کاموں کو ٹالنے کی عادت پڑے گی تو کام تو بہت سے ہیں، اور ان میں بالخصوص جو قربانی ہوگی وہ ہوگی اہم ترین کاموں کی۔ سونا، کھانا، اس طرح کے کام پھر وہ ضائع ہوتے چلے جائیں گے اور انسان کی صحت پہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ تحقیق کے مطابق 14 سے 29 سال کے نوجوانوں میں پروکریسٹینیشن کی شرح بہت زیادہ پائی گئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ موبائل فون کا استعمال ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک نوجوان دن میں 2600 مرتبہ اپنے موبائل کی اسکرین کو ٹچ کرتا ہے۔ اب ایپس اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، ڈسٹریکشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اہم ترین کام یاد نہیں رہتا اور پھر انسان موبائل پر بہت عرصے تک بیٹھا رہ جاتا۔ یہ پروکریسٹینیشن کوئی بیماری نہیں ہے، یہ رجحان ہے، ایک طبیعت کا عنصر ہے، انسان کا ایک تھیم بن جاتا ہے، اس کا موڈ بن جاتا ہے۔ اور یہ لفظ پروکریسٹینیر سے نکلا ہے، جو لاطینی زبان کا لفظ ہے، لیٹن لینگویج کا، اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی ان پلیزنٹ اور کوئی بورنگ کام ہے جس کو آپ آگے ٹال رہے ہیں اور کر نہیں رہے۔ تو نمبر 1 ریزن وہ پروکریسٹینیشن کا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اپنی صلاحیتوں پہ شک ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے، یا اگر کریں گے تو اس کے وہ نتائج نہیں آئیں گے، وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے۔ انہیں اپنی صلاحیتوں پر ڈاؤٹ ہوتا ہے، اپنی سکلز کے اوپر ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ دے فیل embarrassed، وہ شرمندہ سے ہو جاتے ہیں اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، منفی سوچ بن جاتی ہے، اور وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اہم کام عام طور پہ مشکل ہوتا ہے، اور جو آسان کام ہوتا ہے وہ اہم نہیں ہوتا۔ جیسے میرے سامنے موبائل فون پڑا ہے اور کتاب پڑھی ہے، موبائل اٹھا لوں گا تو یہ بہت آسان ہے، 2-3 گھنٹے بیٹھا رہوں، کتاب اٹھاؤں گا تو یہ مشکل ہے، کتاب کھولنا، پڑھنا، نوٹس بنانا یہ ڈیفیکلٹ ہے۔ تو انسان پھر مشکل کام جو اہم تھا وہ نہیں کرتا، وہ آسان کام جو اہم نہیں تھا اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور بھول بھلائیوں سے جب واپس آتا ہے تو وہ اہم کام مشکل ترین ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب بھی آپ کام کرنے جائیں تو یہ دیکھیے اہم کام کون سا ہے، آسان کام کی طرف نہ جائیں۔ جب آپ آسان کام کی طرف جائیں گے تو پروکریسٹینیشن کے ٹریپ میں، کاموں کو ٹالنے والے ٹریپ میں، پھندے میں پھنستے چلے جائیں گے، اور پھر ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، دوست، سوشل میڈیا،
شور، اتنا کچھ آج کل آ چکا ہے کہ انسان کام پہ فوکس ہی نہیں کر پاتا، فوراً ہی اس طرف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں صفحے والی تو ظاہری بات ہے کچھ اور نہیں ہوگا، کتاب ہی پڑھیں گے۔ اگر موبائل پر کتاب پڑھ رہے ہیں، نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں، فیس بک آ رہی ہے، انسٹاگرام کی طرف دھیان جا رہا ہے، 2 سطریں پڑھیں گے اور 10 دفعہ آپ ڈسٹریکشن کی طرف جائیں گے، تو ڈسٹریکشن بہت بڑی چیز ہے۔ اور بعض لوگ تھرل سیکرز ہوتے ہیں، کام کو آخر تک لے کے جائیں گے، سسپینس ہوگا، بڑا مزہ آئے گا، ایک دم سے جناب وہ کام کا رزلٹ قریب ہوگا تو بڑا مزہ آئے گا۔ او بھائی، آخری بال کا چھکا اس وقت ہی کامیاب کرتا ہے جب پہلے اووروں کے اندر زیادہ سکور بنے ہوں۔ اور بعض اوقات پرفیکشن کی وجہ سے بھی پروکریسٹینیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ میں جو کام کروں بہترین انداز سے کروں، ای میل اب میں اچھی طرح پڑھ لوں، ذرا لکھوں، اوہو یہ لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، ذرا مزید اس کو اور اچھا کر لوں، مرا اور اچھا کر لوں۔ یہ چیز بھی انسان کو پروکریسٹینیشن کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، آپ کو پرفیکشن کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار کام بس کرنے والا ہوتا ہے، جلدی جلدی ٹائم لائن کمپلیٹ کر لیں، پرفیکشنزم کی طرف نہ جائیں۔ اور پھر ہیڈ ان دا سینڈ، جس طرح شتر مرغ اپنا سر وہ زمین کے نیچے کر لیتا ہے یا کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ کاموں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، وہ کام شروع نہیں کرتے، پیچھے ہی ہو جاتے ہیں، جی کام شروع کریں گے پھر پورا کرنا پڑ جائے گا۔ اور پھر شائننگ آبجیکٹ سنڈروم، یعنی بظاہر سامنے چمکدار چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، یعنی آپ کام کر رہے ہیں تو تھوڑے دورانی کا کام جس کا تھوڑا فائدہ فوراً ہی نظر آ جائے گا، وہ کام آپ کریں گے، اصل کام کی طرف نہیں جائیں گے۔ تحقیق کے مطابق وہ کام جس کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے اس کو ٹالنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں رزلٹ لیٹ آنا ہے، یا اگر موڈ ٹھیک نہیں ہے تب بھی انسان کاموں کو ٹالتا ہے اور اچھے موڈ کا انتظار کرتا ہے۔ اچھا برا موڈ کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ انسان جب کاموں کو ٹالتا ہے، پروکریسٹینیشن کرتا ہے، تو اس کو اپنے مجرم ہونے کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنی امیدوں پر پورا نہیں اترتا اور لوگوں کی امیدوں پر بھی پورا نہیں اترتا، شرمندہ رہتا ہے، اس کا کانفیڈنس کل ہو جاتا ہے، خود اعتمادی ختم ہوتی ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے، نیگیٹو مائنڈ سیٹ، منفی رجحانات اس کے بن جاتے ہیں، اور مسلسل یہ کیفیت اگر رہے تو نفسیاتی امراض بھی جنم لے سکتے ہیں۔ تو آپ اگر پروکریسٹینیشن یعنی کاموں کو ٹالنے کی عادت سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ ناؤ، یہ رائٹ ٹائم، اپروپریٹ ٹائم کا انتظار نہ کریں کہ وہ صحیح وقت آئے گا تو شروع کروں گا۔ یہی صحیح وقت ہے بھائی، اٹھو کام کو شروع کرو۔ The biggest decision is to start the work right now۔ سب سے بڑا فیصلہ یہ کہ ابھی آپ کام کو شروع کریں۔ Why and ending، کیوں کرنا ہے اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا آئے گا، اس کو الائن کر لیں۔ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ سمجھے کہ میں نے کام کیوں شروع کیا، اس کو کرنا کیوں ضروری ہے، اور جب ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا۔ اگر کمرہ میں صاف کروں گا تو کمرہ نائس لگے گا، اچھا ہوگا، میری طبیعت پہ اچھا اثر پڑے گا۔ اگر ایکسرسائز کروں گا تو میں فٹ رہوں گا، میری صحت اچھی رہے گی۔ اگر میں تعلیم حاصل کروں گا، بک پڑھوں گا تو میں لرننگ کروں گا، اپنے دوستوں میں ممتاز ہو جاؤں گا، معلومات میری زیادہ ہوں گی اور میں پڑھوں گا۔ تو یاد رکھیے، کاموں کو ٹالنا در حقیقت جیت کو ٹالنا۔ اینڈ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، سب سے پہلے جو کام ضروری ہے اس کو کریں۔ وہ بڑا کام، اہم کام آپ کر لیں گے نا تو ٹریویل ٹاسک، جو چھوٹے کام ہیں وہ پھر آسان ہو جائیں گے، ان کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ انرجی لیول کو ضرور مد نظر رکھیں، پورے دن کے اندر وہ کون سا وقت ہے جب آپ کا انرجی لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو مشکل اور اہم ترین کام کو اس وقت کے لیے رکھیں۔ اس وقت میں جب انرجی فل بوسٹ پر ہے وہ اہم ترین کام کر لیں، اچھے طریقے سے ہوگا اور ہو بھی جائے گا۔ اور جب انرجی کم محسوس ہو رہی ہے تو وہ مشکل اور اہم کام نہ کریں بلکہ دیگر کاموں کو لسٹ میں لے آئیں تاکہ وہ کام آسانی سے ہو جائے، اور پورے کام کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں، ٹکڑوں میں بانٹ لیں۔ جب چھوٹی جیت ملے گی، بڑی جیت کی طرف حوصلہ پڑے گا اور آپ اس کی طرف جائیں گے، اور یوں وہ کام ہوتے چلے جائیں گے اور کاموں کو ٹالنے کا رجحان وہ کم ہو جائے گا۔ فیڈ بیک اور پروگریس ضرور لیتے رہیں کہ جو کام آپ نے کیا اس کام کی فیڈ بیک کیا ہے، اس سے بھی مزید کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ ماحول ایسا بنائیں جہاں کام کرنے کو دل کرے، دوست احباب، جگہ ایسی ہو جہاں کام کرنے کو دل کرے۔ ٹیک بریکس لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی موبائل، لیپ ٹاپ اور دیگر ٹیکنالوجی کے گیجٹس آپ کے اہم ترین کاموں کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں تو آپ ٹیک بریکس لیں۔ آپ کہیں گے جی فلاں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں بالکل بھی کسی بھی مشین کے پاس، موبائل، لیپ ٹاپ کے پاس نہیں جاؤں گا،
اس سے کیا ہوگا کہ وہ بریک آ جائے گی اور واقعی اب نیچر کے قریب ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اپنے کاموں پہ فوکس کر سکیں گے۔ تو بہرحال یہ عادت مشکل تو ہے چھڑانا، لیکن ضروری بہت ہے۔ آپ وقت کے پنکچول ہوں گے، وقت کی پابندی کریں گے، وقت پر کاموں کو کمپلیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی اور زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔